بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب وہ کوئی بات سمجھانے کی رہتی، کوئی مسئلہ سمجھانے کا رہتا تو پہلے سوال کر دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ غور سے سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں سمیت آئیں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے پاس پہاڑ کے برابر نیکی ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پہ تہمت لگائی ہوں گی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو دھوکے دیے ہوں گے۔ جو کام اس نے دنیا میں کیے وہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن آ کے کھڑے رہیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور اس وقت نہ کسی سونے کی کوئی قیمت ہوں گی، نہ چاندی کی قیمت ہوں گی، نہ ڈالر کی قیمت ہوں گی۔ وہاں پہ چلیں گی اگر کچھ چیز سونے کی۔ غور سے سمجھو اس بات کو۔ اس نے جو پہاڑ برابر نیکی لایا ہوگا ساتھ میں، تو اس نیکی میں سے اللہ تعالیٰ دینا شروع کریں گے، یہاں تک کہ پہاڑ برابر نیکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک لوگ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں غور کر کے دیکھو کہ ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں حقوق العباد کو۔ جب پہاڑ برابر نیکی ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ جن کو دنیا میں ستایا تھا، جن کا مال کھائے تھے، دھوکے دیے تھے، جن کے ساتھ برا سلوک کرے تھے، ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈالے جائیں گے، اور ان گناہوں کی بدولت جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ میری امت کا مفلس ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سوچ کے دیکھو نا کہ آج ہم حقوق العباد کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں بات آئے۔ اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرات کا، ان سب کا تعلق حقوق العباد سے۔ اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں بات آئے۔ اگر آج دنیا میں جو دعوت چالو بھی ہے دین کی، تو اس میں برائی سے روکنے کی کوشش کم ہے۔ نیکیوں کا حکم تو ہے، امر بالمعروف تو ہے، لیکن نہی عن المنکر نہیں ہے۔ اور ہماری سائنس اور ہمارا دین اور ہر چیز کیا بتاتی کہ حقوق العباد کا جو تعلق ہے، اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرات کا، یہ ہمارا کس سے؟ سوچ کے دیکھو، بات میں غور کرو۔ یہ جو میں بار بار بتا رہی، نیکیوں کا حکم دینے والے تو بھی ہیں، لیکن برائی سے روکنے والے زیادہ تر نہیں ہیں۔ یہ سب جب بات چھیڑتے نا، تو وہ کہتے نا کہ ایک کس کے طرف انگلی اٹھاؤ تو باقی کے 3 اپنے طرف اٹھتے ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے نا خاموشی میں بہتری ہے والا کام ہے، اور دائی بھی خاموش ہے، بولنے والے بھی خاموش ہے، سننے والے بھی خاموش ہے، اور ہمارے دین کے اس حصے کے اوپر آ کے زبان رک جاتی۔ سوچ کے دیکھو، اگر پورے دین کے پورے تقاضے سامنے آئیں گے تو اس کا پورا فائدہ، اور اگر آدھے دین کے آدھے تقاضے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح آج اسلام کو 5 ارکان پورا دین سمجھا جا رہا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان کو پورا دین سمجھا جا رہا،
ان کے اندر زیادہ کر کے اخلاقیات کی بات نہیں ہو رہی، معاملات کی، معاشرت کی بات نہیں ہو رہی۔ غور کر کے دیکھو، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکمت میں غور کر کے دیکھو، اس کے ہر کام میں مصلحت ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑتے تو پھر آج وہ ہو رہا جو ہو رہا۔ دیکھو یہ جو حیا کا جنازہ نکل جا رہا، یہ دھوکے بازی، خون خرابی، جھگڑے فساد، امن و امان کا ختم ہو جانا، چغل خوری، غیبت، سب برائی ہی برائی۔ دنیا میں بھلائی پر برائی راج کر رہی ہے آج۔ کیوں؟ غور کر کے دیکھو۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین۔